الحمد للہ وعلی سیدنا محمد الصادق الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ محترم حاضرین اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں سننے والے جمیع سامعین، جمیع خواتین، جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے جڑاں میں، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں چرچ گئیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مسیحی برادری کے جو گھر تھے ان کو جلا دیا گیا، گھروں میں موجود فرنیچر تک جلا۔ یہ ظلم کی ایسی داستاں ہے جو افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے، اور اسلام کے ذریعے سے براہ راست رسول اللہ تک منسوب کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں میں بذات خود ایک مسلم، ایک دین کا مبلغ ہونے کے ناطے اور رسول اللہ کے خانوادے اور حضور کے گھرانے میں سے ہونے کے ناطے، اطرت رسول میں سے ہونے کے ناطے، تمام مسیحی برادری سے اس حوالے سے میں معافی مانگتا ہوں اور ان کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے نفسانیت سے کام لیا ہے، ہرگز پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کام نہیں لیا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہر مسلمان کو، ہر عالم کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا ظہرت البدع فسکت العالم فعلیہ لعنت اللہ، کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور ایسی حالت میں عالم خاموش رہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ آج کا زمانہ نہیں تو کون سا زمانہ ہے جس میں سنت کی جگہ بدعت آ چکی ہے، اور لوگ دین کی تعلیم کی بجائے اپنی نفسانیت کی تعلیم، اپنے غصے کی تعلیم کو دین کی تعلیم پر فوقیت دیتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اپنے غصے کو اور غصے کے ذریعے سے کیے گئے نقصان اور فساد کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ہی وہ وقت نہیں تو پھر کون سا وقت ہے؟ تو ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ رسول اللہ اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے بھی اور تمام مسیحی برادری سے بھی کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب عدالت موجود ہے، قاضی موجود ہے، تو عدالت اور قاضی کے ہوتے ہوئے کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی یہ ہمارا ملکی قانون ہے کہ اس پر سزا ہے، سزائے موت ہے۔ اگر کوئی شخص اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس جرم پر باقاعدہ FIR کٹنی چاہیے، اور یہ معاملہ عدالت میں جانا چاہیے، اور عدالت میں گواہ پیش ہونے چاہیے۔ عدالت گواہوں کی چھان پھٹک کرے گی کہ گواہ بھی سچے ہیں یا نہیں۔ اگر گواہوں کی سچائی معلوم ہو جائے اور واقعی کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو یقیناً اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا بھی صرف اسے ملنی چاہیے جس نے جرم کیا۔ دوسروں کو سزا دینا یہ بہت بڑا فساد ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چونکہ منسوب کیا جا رہا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی طرف سے یہ اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی زیادتی ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے، خصوصاً جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں جب تبصرے ہوتے ہیں
تو آپ کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے. تو وہ تو باقاعدہ رسول اللہ کی طرف ایسا فساد منسوب کرتے ہیں, اسلام کی طرف ایسا فساد منسوب کرتے ہیں. میری بات سمجھ رہی ہیں نہیں؟ حالانکہ میں تمام مسلمانوں سے اور مسیحی برادری سے, اپنے بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں بہنیں, ان سے کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا, یعنی جو عیسائی ہے, مسیحی ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, جو کسی مسلم ملک کے اندر رہتا ہے, مملکت میں رہتا ہے, اس کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی ذمی پر, غیر مسلم پر ظلم کیا, جب کہ وہ جزیہ دے رہا ہے یا ٹیکس دے رہا ہے اور ریاست اس کی جان مال عزت کی حفاظت کی ضامن ہے, اس کے باوجود کسی نے اس ذمی پر ظلم کیا, اس غیر مسلم پر ظلم کیا, جس کی جان مال عزت کی حفاظت کا ذمہ خود اسلام لے رہا ہے, اسلامی عدالت لے رہی, اسلامی ریاست لے رہی, اس کے باوجود جس نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا تو قیامت والے دن حضور نے فرمایا میں ذمی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مسلمان کا گریبان پکڑوں گا, میں اس سے انتقام لوں گا, میں اس کو بدلہ لے کے دوں گا, اس غیر مسلم کو, اس مسیحی کو یا اس سکھ کو یا اس ہندو کو. یہ ہے تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اگر ایک قتل ناحق اور اس پر ساری انسانیت راضی ہو جائے تو اللہ اس ایک مظلوم مقتول کو انصاف دینے کے لیے ساری انسانیت کو دوزخ میں ڈال دے گا. لہذا یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا پیش کیا جاتا ہے, اور ایسا نہیں جیسا آپ کو سنایا جاتا ہے یا آپ تک پہنچایا جاتا ہے. لہذا میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک آل رسول پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے ہونے کے ناطے آپ سے معافی مانگتا ہوں, تمام مسیحی برادری سے, خصوصاً ان چھوٹی بچیوں سے اور ان بچوں سے جنہوں نے رات اپنے گھر سے باہر پوری رات گزاری ہے, خوف و ہراس کے عالم میں, پریشانی میں, تکلیف میں, اور اس مایوسی میں کہ نہ جانے ہمارے گھر دوبارہ سے ویسے بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. اور اس خوف اور مایوسی میں جن بچوں نے, مسیحی بچوں نے, بچیوں نے رات گزاری کہ معلوم نہیں کہ یہ جو مسلمان کہلانے والا طبقہ ہے جو اس قدر وحشی پن اور درندگی دکھا رہا ہے, یہ آنے والے وقت میں ہماری زندگیاں یہاں محفوظ رہنے دے گا یا نہیں رہنے دے گا. تو میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں اور ریاست پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں انتہائی سخت ایکشن لیا جائے کہ کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہ لے. خصوصاً یہ جو گستاخی کا معاملہ ہے, اس معاملے پر آپ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ, ہم تو پچھلے 15 سال سے اس موقف پر قائم ہے جب سے ہم نے یہ درس کا آغاز کیا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس پر آپ کو معلوم ہے تقریباً کوئی 11-12 سال پہلے جب ایک واقعہ ہوا جو بہت مشہور ہوا, اس پر لوگوں نے ہمیں بہت تہمتیں لگائیں اور برا بھلا کہا, اور کئیوں نے تو گستاخ رسول تک کہہ دیا کہ شاید یہ گستاخ رسولوں کے حامی ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو تب بھی ہم یہی کہتے رہے کہ یہ عدالت کا کام ہے. اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا تو ایسے تو کوئی بھی شخص کسی کو مار کے کہے گا, 2 جھوٹے گواہ پیدا کر لے گا کہ اس نے گستاخی کی تھی. یہ ہم نے 15 سال پہلے بھی کہا, اور ایسے پھر کئی واقعات ہوئے. کوٹ رادھا کشن میں ایک جوان مسیحی اور ایک حاملہ بچی مسیحی, اس کے پیٹ میں بچہ, ان کو بھٹے کے اندر جلا دیا گیا ایک ایسے کیس کی وجہ سے جس کی تحقیق ہی نہ ہوئی کہ یہ ان کی سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی. پھر آپ کے سامنے بادامی باغ کا واقعہ ہوا, تقریباً 150 گھر مسیحیوں کے جلا دیے گئے. یہ ظلم ہے, یہ اسلام پہ بھی ظلم ہے, یہ رسول اللہ پر ظلم ہے کہ رسول اللہ کی غلط تصویر دنیا کے سامنے معاذ اللہ پیش کی جا رہی, اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی. معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنے بھی غیر مسلم ہیں, خصوصاً جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائیں, تان کریں, تشنیع کریں. اور ایسا کرنے والے کون لوگ ہیں؟
جو اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھتے اور آپے سے باہر ہونے کو عشق رسول کا نام دیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول رسول اللہ کی اطاعت کا نام، حضور کی فرما برداری کا نام۔ حضور کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل کے کوئی عشق رسول باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا یہ پاکستان کے بالخصوص لوگوں کو کہ آپ تو کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں، یہاں بعض اوقات قانون آپ پر ایسی سختیاں نہیں بھی کرتا جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں، جس سختی کے، لیکن یہ یاد رکھ لیں جب کو آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اس عمل کے یا اس فساد کے جواب دہ وہ مسلمان بنتے ہیں جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں۔ وہاں رہنے والی جو مسیحی برادری ہے یا نان مسلمز ہے وہ ان کا گریبان پکڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اسلام کو نقصان ہے، جس طرح لوگ اسلام کو جان رہے ہیں اس طرح جاننے کی بجائے وہ محض یہ کہہ دیں گے کہ یہ کوئی درندگی کا دین ہے، وحشی پن ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے، یہ دراصل اسلام کا نقصان کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا اشارہ بھی دیا ہے کہ تمام عبادت گاہیں محفوظ ہونی چاہیے۔ تمام عبادت گاہیں بولیے، سورہ حج آیت نمبر 40 آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ پرامن جد و جہد کے ذریعے سے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو پھر عبادت خانے جو ہیں وہ ڈھا دیے جاتے، تباہ و برباد کر دیے جاتے، ویران کر دیے جاتے۔ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، گرجے تباہ کر دیے جاتے، اور جتنے معبد ہیں، کیا معبد ہیں وہ بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ صلوات، معبد جہاں عبادت کی جاتی ہے، وہ مساجد، اور مسجدیں بھی تباہ و برباد اور ویران کر دی جاتی ہیں۔ اگر لوگوں کو قابو میں نہ رکھا جاتا یا ریاستیں اپنا ہولڈ نہ رکھتی اور ایسے فساد کرنے والے لوگوں کے اوپر سختی نہ کرتی اور ان کو قانون کے شکنجے میں جکڑتی نہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے تو کیا ہوتا، عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور معبد یہ ڈھا دیے جاتے۔ وہ مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان مسجدوں کو ویران برباد کر دیا جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ذرا غور کریں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عبادت خانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے عبادت خانے، وہ گرجے ہوں یا وہ یہودیوں کے عبادت خانے ہوں، معبد ہوں، یا وہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہوں یعنی مساجد ہوں، اگر ہم فسادی لوگوں کو اپنے بندوں کے ذریعے سے نہ ہٹاتے رہتے یہ عبادت خانے برباد ہو جاتے، ویران ہو جاتے۔ یہاں واضح اللہ پاک اشارہ دے رہے ہیں کہ چاہے وہ مسلمانوں کی مسجدیں ہوں، چاہے یہودیوں کے معبد ہوں یا عیسائیوں کے چرچ ہوں، گرجا گھر ہوں، وہ محفوظ ہونے چاہیے۔ ہر ایک کا عبادت خانہ محفوظ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اس حوالے سے قانونی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معبد میں، عبادت خانے میں جائے اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکے۔ اس چیز کی اسلام نے باقاعدہ اجازت دی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ پڑھ لیں، وہ باقاعدہ خطوط لکھتے تھے کہ اگر دوران جنگ بھی حالات شدید سے شدید ہو جائیں تب بھی جو لوگ عبادت خانوں میں، چرچوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حالت جنگ میں بھی، حالانکہ حالت جنگ میں آپ دنیا کی تمام قوموں کے مزاج پڑھ لیں، وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے حالت جنگ میں، تو خلفائے راشدین اور اسلام کی اور کہ حالت جنگ میں بھی باقاعدہ کیا ہر ایک کا عبادت خانہ محفوظ ہونا چاہیے، اور جو عبادت خانے میں ہو وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ حاضرین، یہ اسلام کا ایک پیغام عاجزانہ صورت میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہمارے مسیحی بھائی، مسیحی بہنیں، مسیحی بچے بیٹیاں ہوں، ان کی طرف یہ میرا ایک عاجزانہ پیغام ہے کہ خدا را یہ فساد کرنے والوں کو آپ غلط کہیں، برا بلا کہیں، لیکن اس فساد کے ذریعے سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز برا بلا مت کہیں، اور یہ ہرگز مت کہیں کہ یہ شاید پیغمبر اسلام کی تعلیم ہوگی، یہ پیغمبر اسلام کی ہرگز تعلیم نہیں ہے۔ لہٰذا اہل علم پر واجب ہے
کہ وہ بدعتوں کے اس دور میں سنت کو زندہ کریں اور اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کے سامنے لے کے آئیں۔ اسلام ایسی جذباتیت اور نفسانیت کو پسند نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدوں سے انسان کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی واقعی مجرم ہو تو عدالت اس کو سزا دینے کی حقدار ہے۔ کوئی عام بندہ اٹھ کے یا ایک گروہ اٹھ کے یا ایک ٹولہ اٹھ کے ہرگز قانون ہاتھ میں لے سکتا نہیں ہے۔ یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی اسلام اور مثبت تعلیم اسلام دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔